الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين رحمة للعالمين شفيع المذنبين راحة قلوب العاشقين مراد المشتاقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أما بنعمة ربك فحدث وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وتقلبك في الساجدين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ
کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سب حضرات مل کر بارگاہ سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا رحمة للعالمین۔ کون آیا اس دنیا اتے ہوں یا گلی گلی روشنایاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں۔ برادران ذی وقار، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ ہمارے لیے نہایت ہی مبارکبادی کی بات اور ہم اس کے مستحق ہیں کہ آج حضور کی یاد کو ہم منائے بیٹھے ہیں، اور اس یاد کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں اور میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر خوش بختی اور خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں، آپ، ہم سب اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہم گناہگار، سیاہکار، عاجز، لاچار، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول نے یہ پسند کیا کہ ہم مل کر رسول کریم کے نام کی محفل سے جائیں، اور یہ کوئی فضول کام نہیں ہے، توجہ میری طرف رکھیے، یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ قرآن مجید، قرآن رشید کی سب سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم کا ارشاد ہے، قل، اے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے، جب بھی، یہ اللہ کا مزاج ہے، یہ مزاج خداوندی ہے، یہ رب کریم کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ جب بھی اللہ کریم کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے، جب کوئی اہم کلام، پیغام اللہ کریم دینا چاہتا ہوتا ہے تو اس وقت وہ ڈائریکٹلی نہیں پیغام وہی بھیجتا، بلکہ فرماتا قل، اے حبیب تو بولنا، اے حبیب تو کہہ، لبوں کو ہلا، ذرا اپنی زبان سے تو خود میرا پیغام سنا۔
اللہ کریم خود اپنے حبیب کو فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید 30واں پارہ، پیغام وحدانیت خدا، اس سے بڑھ کر اور کوئی پیغام نہیں ہے کہ ہے اللہ کی وحدانیت سے بڑھ کر جس ماحول میں جتوں بچے اٹھ کے جا رہے ہیں اسی اگے ہو جگہ فل کرو تاکہ آن جان دا سلسلہ ختم ہو جائے. سلسلہ ختم ہوئے گا تو گفتگو ہو کے چلے گی. جس ماحول میں، جس معاشرے میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف تھا، لیکن اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر عبادت بھی اللہ کی ہی کی جائے، لیکن وہاں پہ 360 بت رکھا ہوا تھا اور اس بت کی عبادت کی جاتی. بھی کوئی ہوا کا خدا بنا رکھا تھا، کوئی جناب پانی کا خدا، کوئی بارش کا خدا، کوئی رزق کا، کوئی اولاد کا. مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ باقی سب کو پوجا جا رہا تھا. تو اس وقت وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے بھی اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. جیڑے تسی ہستے بیٹھے ہو نا مینوں بھی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ کہنی ہے تو ہسنا نہیں ہے، مذاق اڑا رہے ہو. سبحان اللہ کہہ کے مینوں سبحان اللہ دی لوڑ نہیں، نہ میں کدی کسی نے آخیا میں سبحان اللہ کو. مینوں سال پورا ہو گیا میں کدی کہوں گا کہ میں سبحان اللہ کو. میرے استاد نے پڑھایا ہی نہیں. جو میرے کو ہے میں اپنی ڈیوٹی نبھانی. تانوں گل چنگی لگے سبحان اللہ کو، نہیں لگتی تو نہ کہو، لیکن سبحان اللہ کہہ کہ اس کا مذاق نہ اڑائے. سبحان اللہ میرے ابے کا نام نہیں ہے، نہ کسی اور کے ابے کا نام ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تو پاک ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تو پاک ہے. اور اللہ کو پاک کہہ کے پھر ہم سے میں پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ یہ ادب کی جگہ ہے، تو خدا را ادب کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھے. انہی محفلوں میں، انہی مجالس میں اللہ کریم بگڑیاں بنا دیتا ہے. اور انہی مجالس میں ہی جو بندہ کوئی غیر بے ادبی والی بات کرتا ہے نا، تو پھر میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کریم اپنی ذات کے حوالے سے تو وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن جب حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی ہو تو پھر وہ بے ادب خانہ کعبہ کے ماحول میں ہو، اور یہاں تک کہ وہ بے ادب خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہو، اللہ کریم فرماتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں، وہیں پہ قتل کر دو. حالانکہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، وہاں پہ چیونٹی بھی مارنا جائز نہیں ہے. اس لیے حضور کے نام کی محفل ہے، خدا کے واسطے بیٹھنا ہے تو ادب سے بیٹھیں. دل نہیں مان رہا تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کو مجبور کرنے والا؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اسی تے مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے. یار میری ڈیوٹی ہے، جب تک میں ادھر ہوں میری ڈیوٹی ہے، میں نے اس کو سر انجام دینا ہے، لیکن میں بے ادبی کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا. میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم نے فرمایا قل، اے حبیب فرما دے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. اے حبیب تو بول وہ اللہ ایک ہے. اب یہ سب سے اہم حکم اور امر تھا، سب سے اہم معاملہ تھا. اللہ کریم نے فرمایا حبیبہ ہم اپنی شان کا اظہار بھی تمہاری زبان سے چاہتے ہیں. ہم اپنی شان کا اظہار بھی تیری زبان سے چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیری زبان کھلے اور میرا کلام بنے. تیری زبان کھلتی چلی جائے، رب کا قرآن بنتا چلا جائے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی.
رسول کریم اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، جب جب زبان کھولتے تھے حضور کے لب بولتے تھے، وہی خدا کے موتی رولتے تھے، تب تب حضور بولتے تھے۔ اللہ اکبر فرمایا قل هو اللہ احد، حبیب بول دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں، وہ یکا و تنہا ہے، وہ اکیلا فرد خدا ہے۔ فرمایا حبیب میری شان پر بھی تو بولے، اور جب تیری شان آئے پھر بھی تو بولے۔ مطلب کیا؟ آرڈر ادھر سے، اعلان ادھر سے، آرڈر وہاں سے، اظہار یہاں سے۔ اس لیے کہہ گیا اعلیٰ حضرت فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو کچھ ہوگا بارگاہ مصطفیٰ سے ہوگا، جو کچھ ہوگا چہرہ بددعا سے ہوگا، جو کچھ ہوگا وما ینطق عن الہویٰ سے ہوگا۔ فرمایا حبیب میری شان کا اعلان کیا، اب اپنے لیے بھی بول۔ مولا کیا بولوں؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا حبیب بول دے بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت ہو جائے، فبذالک تو اس وجہ سے، فلیفرحوا خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا اس خوشی منانے میں مال خرچ ہوتا ہے تو ہو جائے، دولت خرچ ہوتی ہے تو ہو جائے، روپیہ لگتا ہے تو لگ جائے، جمع پونجی لگتی ہے ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، ہوا خیر مما یجمعون۔ فرمایا ایک چیز تم نے خوشی منانے میں خرچ کر دی، اس وقت جب اللہ کی رحمت ہوئی، جب اللہ کا فضل ہوا، اس کی خوشی منانے میں تم نے لگا دی، اور دوسری تم نے بچا لی۔ فرمایا جو بچا لی، چاہے دنیا معافیہ کی ساری دولت تھی وہ بچا لی، اور تھوڑی سی خوشی میں خرچ کر دی۔ فرمایا کہ یہ جو جمع کر کے رکھ لی، اس کا حساب کچھ اور ہے، اور جو اس کے نام لگا دی اس کا حساب کچھ اور ہے، اس کا حساب کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ اب اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن مجید کے یہ وہ تفسیر کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے
تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن کی بعض آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں. یہ سب سے پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر پھر آتی ہے حدیث مصطفیٰ سے، صحابہ کرام کے اقوال سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ. یہ دو درجے بہت اہم ہیں اور یہ سب سے بلند درجہ ہے، پہلا اور دوسرا. اللہ اکبر. فرمایا اگر رحمت ہو جائے پھر بھی خوشی مناؤ، اگر فضل ہو جائے پھر بھی خوشی مناؤ. تو رحمت کیا ہے؟ اٹھاؤ 17واں پارہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر صورت وچ یار دا جلوہ کیا آسمان زمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب رحمت ہو گئی تو پھر خوشی منانا ضروری ہے. پھر خوشی منانا ضروری ہے. پھر خوشی منانا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس لیے سنی ہر سال جب میلاد کا موسم آتا ہے سنی حضور کا میلاد مناتا ہے. یہ جشن کا اظہار فرماتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ قرآن میں خود اللہ حکم فرماتا ہے کہ جب میرے نبی کی رحمت آ جائے تو پھر خوشی کا اظہار کرو. اور حضور پھر کتنی بڑی رحمت ہے. کیوں جی؟ کتنی بڑی رحمت ہے. تھوڑا سا میں اشارہ کروں. اللہ کریم نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جو تمام جہانوں کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. ایک جہان کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، چند کو نہیں، بلکہ تمام جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. اس کے لیے تمام تعریفیں. اور ایک دوسرے مقام پر نبی صلی کے لیے بھی یہی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہاں بھی عالمین کا لفظ، یہاں بھی عالمین کا لفظ. فرمایا کہ ہم اس کائنات کے پالن ہار ہیں اور سونا تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. اللہ اکبر. اللہ کریم پالنے والا، اللہ کریم پیدا فرمانے والا، اللہ کریم کائنات کو وجود بخشنے والا، اللہ کریم اس کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا. اور جب وہ وجود میں آ گئے سونا نبی بچانے والا، سونا نبی رحمت کی چادر پھیلانے والا، رحمت کا بادل برسانے والا. اللہ اکبر. شاعر خوب کہہ گیا. اقبال نے کہا کہاں ہو نہ یہ پھول، حضور کے بارے میں کہا ہو نہ یہ پھول تو گل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. ارے تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے.
اللہ اکبر، سرکار دو عالم رحمت خدا ہے۔ پہلی آیت میں کہا رحمت ہو جائے تو اس کی خوشی مناؤ۔ دوسری آیت میں فرما دیا ہم نے حبیب کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور رحمت وہ بن کے آئے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور مکہ شریف میں اس وقت جب آئے تھے تو اس وقت محفل میلاد نہیں ہوئی تھی، اس وقت میلاد نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی، اس وقت مکہ کے لوگ مسلمان کہاں تھے؟ مکہ کے لوگ مسلمان کہاں تھے جو میلاد مناتے؟ تو مسلمان نہ تھے۔ یہ تو سرکار 40 سال کی عمر میں آپ نے پھر نبوت کا اظہار فرمایا، پھر لوگوں کو بتوں سے ہٹایا، رب کے در پر جھکایا، ان کی زبان پر اللہ کا کلمہ سجایا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال کے بعد تم کہتے ہیں ہاں ایک دلیل ہمارے پاس ہے کہ اگر سرکار ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو پھر خوشی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے؟ اٹھاؤ مسلم شریف، صحیح مسلم، صحیح حدیث مبارکہ۔ اللہ اکبر، سرکار مکہ شریف سے ہجرت کر کے آپ مدینے گئے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے سرکار مدینے گئے۔ سرکار دو عالم کا جب پتہ چلا مدینے والوں کو، وہاں وہ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، سرکار کی ذات کو ماننے والے وہ مدینے میں تھے۔ اب جب سرکار کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں، ہمارے بھاگ کو جگا رہے ہیں، یثرب کو مدینہ بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صبح کا وقت آتا، نوجوان گھر سے روٹی کھائی نہ کھائی آ گئے، کوئی پہاڑ کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور کوئی کھجور کے درخت پر چمٹ کر اوپر چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا، اور آنکھ لگا کے مکہ کے راستے پر دیکھے کہ شاید کہیں سے وہ سونا اس کا چہرہ نظر آ جائے، شاید کہیں سے وہ سونا تشریف لے آئے، شاید کہیں سے وہ سونا آ جائے۔ اللہ اکبر، صبح آتے شام کو جاتے، سارا دن انتظار کر کے بتاتے، نہ کھاتے نہ پیتے نہ کوئی کام کاج کرنے جاتے، بس سارا دن دیکھتے چلے جاتے۔ سرو آزاد حیران کھلوتا، حضرت میاں صاحب بولے، آپ فرماتے سرو آزاد حیران کھلوتا، کہ پیر زمین چٹکے اچا ہو رستا بیٹھے، مدماغی کی دو سر کڈے اچا ہو رستا بیٹھے۔ راستہ دیکھتے دیکھتے سارا دن گزار کے چلے جاتے، دن گزرتے گئے، اندر کی آگ بڑھتی گئی، اندر کی آگ بڑھتی گئی، شعلے بھڑکتے گئے۔ اب تو راتوں کو بھی چین نہیں آتا، اب تو راتوں کو بھی نیند نہیں آتی۔ وہ سونا کب آئے گا؟ وہ سونا کب کرم کمائے گا؟ کب تو اپنے چہرے انور کا دیدار کرائے گا؟ وہ سونا کب آئے گا؟ آخرکار ایک دن وہ کرم ہو گیا، آخر ایک دن وہ سونا آ گیا، ایک دن مکہ سے وہ سونا مدینے تشریف لے آیا۔ پھر حدیث مبارکہ کے الفاظ فرمایا وَتَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ۔
جب وہ سونا آ گیا تو بچیوں نے بھی کہا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ، کہ آج ثنیات کی پہاڑی سے ہم پر چاند طلوع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مکھ چند بدر شعشانی، بچیوں نے اس وقت کہا، پیر مہر علی شاہ نے اپنے وقت میں کہا، وہ کہتی ہے طلع البدر علینا، ہم پر چاند طلوع ہو گیا، من ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع کی پہاڑیوں سے، ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا۔ کیسا چاند؟ پیر مہر علی شاہ نے نقشہ کھینچا، کہا مکھ چند بدر شعشانی، متھے چمک دلات نورانی، کالی زلفت اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جانان کے جان جہان آکھا، سچ آکھا رب دی میں شان آکھا، اس شان کو شانہ سب بنیاں۔ سرکار کی آمد، راجپال کی آمد، غمخوار کی آمد، سوہنے کی آمد، حقی کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا جھوم کے بولو۔ اللہ اکبر۔ اگر سونا ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلا جائے تو وہاں پہ اتنا جشن کا اظہار ہو، فرمایا تفرق الغلمان والخدم فی الطرق صعد الرجال والنساء فوق البیوت، فرمایا جب قافلہ مصطفیٰ مدینہ میں آیا تھا، سرکار نے مدینہ والوں کو مکھڑا دکھایا تھا، حضور قصوہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، فرمایا اس وقت عورتیں اور بندے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور بچے چھوٹے چھوٹے اور غلام گلیوں میں پھیل گئے اور آواز دے رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو یہ جلوس نہیں تو کیا ہے؟ یہ خوشی نہیں تو کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہے؟ تو جب سرکار کی ولادت ہوئی، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، مسلمانوں کا یہ رویہ، ان کا یہ اظہار، لیکن جب سونا آ گیا ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں، ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں، اور قرآن نے بار بار اعلان کر کر کے بتایا، بار بار اعلان کر کر کے بتایا۔ جمعہ پر میں نے ایک آیت پڑھی، اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ قرآن حضور کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جمعہ پر آیت پڑھی تھی قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور، لیکن یہ آیت اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، حالانکہ اس میں بھی دلچسپی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اور حبیب کو بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، حبیب بھی نور تو وہ بھی نور۔ یہ معاذ اللہ شرک نہیں ہو گیا؟ کیوں جی کہتے ہیں نا یار لوگ شرک تک چلے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اب لگاؤ اللہ پہ فتویٰ پہ۔
کہ اللہ کی ذات بھی نور ہے، اس نے حبیب کو بھی فرمایا نور۔ ایک صفت یہاں مل گئی، ایک صفت یہاں مل گئی۔ اب جو آیت میں نے پڑھی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تین صفتیں یہاں پر ہیں، عزیز، رؤوف اور رحیم۔ اب اللہ کی ذات بھی نور، رسول کریم بھی بن کے آئے نور۔ اللہ کی ذات بھی عزیز، رسول کریم کے لیے بھی فرمایا عزیز۔ اللہ کی ذات بھی رؤوف، نبی صحیح کو بھی فرمایا تو بھی رؤوف، وہ خود بھی رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تم کیا سمجھے؟ فرمایا تم سمجھ جاؤ کہ صفت خدا کی ہے اور اظہار ذات محمد مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم خود رحمت تم پر کیسے کرے گا؟ تم اس قابل ہو کہ اس کی رحمت ڈائریکٹلی تم پر برسے؟ فرمایا نا، میری رحمت آئے گی میرے حبیب کے پاس، اور پھر حبیب تم پر کرم کمائے گا، تم کو اپنی نورانیت کی شان بھی بتائے گا، اپنی شان رحمت بھی تمہیں دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں بھی نور، حبیب کو بنایا بھی نور، میں بھی عزیز، اپنے حبیب کو بھی بنایا عزیز، میں بھی رؤوف، حبیب کو بھی بنایا رؤوف، میں بھی رحیم، اپنے حبیب کو بھی بنایا رحیم۔ اب ہم کیا سمجھے؟ سرائکی والا بابا خوب بول گیا، کہتا ہے بے بات کیا پوچھتا ہے سخی کو الف آ، بے بات کیا پوچھتا ہے سخی کو الف آ، ہم خد آیا تو یار کل ہو گڑی رات والا، اج ویس وٹا کے وقت آیا، تو نیند دا مرتا پاکے زلف دا گھٹ گھٹ آیا، علی حیدر شاہ وہ یار سونا، اج احمد ہو کر بد آیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ علی حیدر شاہ وہ یار سونا، حج احمد ہو کر بد آیا۔ اپنی شانیں عطا کر دی اللہ رب العزت نے، اپنی شانیں عطا کر دی۔ حضور نے فرمایا انا رحمت مہدات، میں سراپا رحمت کا تحفہ تمہارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں سراپا رحمت کا تحفہ بن کے آیا ہوں۔ دوسری آیت میں نے پڑھی اما بنعمت ربک فحدث، جب رب کریم کی نعمت ہو جائے تو پھر اس کا چرچا کرو۔ کیا کرو؟ چرچا کرو، اس کا چرچا کرو۔ فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر وترکها کفر، نعمت کا چرچا کرنا یہ اس کا شکر کرنا ہے، اور چرچے کو چھوڑ دینا یہ اس کی ناشکری ہے۔ اور ہم چرچا کیوں کریں؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم نعمت کا شکریہ ادا کرو گے میں رب تمہیں اور دوں گا، میں رب تمہیں اور دوں گا، اور اگر چھوڑ دو گے تو ان عذابی لشدید۔ اب ہم کیا سمجھے کہ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر هذه الامہ، جن کے
بارے میں رسول کریم نے فرمایا کہ مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عبداللہ بن عباس کو عطا فرما۔ اور وہ عبداللہ بن عباس قرآن کا علم جب آیا، عبداللہ ابن عباس نے لبوں کو ہلایا اور فرمایا قال ابن عباس و محمد نعمت اللہ، محمد کریم کی ذات اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت کس کی ذات؟ محمد کریم کی ذات۔ اب رسول کریم کی ذات رحمت بھی، اس کی ذات نعمت بھی، نور بھی، عزیز بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی۔ مولا یہ کیا اتنی شان عطا کر دی؟ فرمایا ہاں، جو کچھ ہمارا ہے اس پہ تصرف ہمارے یار کا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اپنے کول کچھ نہیں بچا ہے، دینا تھا نا کائنات کو، مالک کل نے آپ کو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سارے جہاں پہ سارا جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار۔ اللہ اکبر۔ میں آگے چلوں، فرمایا رسول کریم کی ذات نعمت، اور نعمت کا چرچا کرنا ضروری۔ آج ہم بیٹھ کر چرچا کر رہے ہیں، آج ہم بیٹھ کر نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ نعمت کیسی نعمت تھی، ذرا اب اس طرف توجہ کریں، ذرا ذہن کو ادھر سے ادھر لگائیں، یہاں سے وہاں لے کے جائیں کہ جب سونا نبی آیا تھا، فرمایا بَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے عبداللہ تک، اے میرا حبیب تو پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ جس جس کے پاس بھی حضور کا نور نبوت امانت بن کے آیا تھا، رب کریم نے اس فرد کو، اس بی بی کو بے مثل و بے مثال بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہی نور آیا تھا حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس، کس کے پاس؟ حضرت سیدنا، اب یہاں سے تقریر والا آخری حصہ، حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس رسول کریم نعمت بن کر، رحمت بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر اور نور بن کر پیارے عبد المطلب کے پاس جب آئے، آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ میں سویا ہوا تھا، حتیم کعبہ کے پاس میں نیند میں محو ہویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے اور زیب تن نیا اللہ لباس ہوا ہے اور جسم سے معطر و معمبر خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، میں حیران ہوا، لیکن بابا ہاشم پکڑ کر لے گئے مکہ کے قائم کی طرف۔ اس نے ہاتھ دیکھا اور ہاتھ دے کے اس نے کہا، اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک امانت ہے اور اس امانت کے آگے جانے کا وقت آیا چاہتا ہے، جلدی کر ہاشم اپنے بیٹے کی شادی کا انتظام کر۔ یہ کتاب میرے سامنے پڑھی، اس سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کاہن نے کہا جلدی سے شادی کا اہتمام کر، شادی کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے جب ابرہہ نے چڑھائی کی تھی مکہ کے اوپر، قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اللہ نے ان کے مقابلے میں ابابیل بھیج دیے، لیکن وہ جو لشکر ابرہہ بنا کے آیا تھا اس لشکر کے آگے ایک بہت بڑا گرانڈیل ہاتھی چل رہا تھا، اس کے اوپر جول وغیرہ ڈالے ہوئے تھے اور ہاتھی کا نام محمود رکھا ہوا تھا، اور وہ ہاتھی جدھر بھی جنگ میں شرکت کے لیے جاتا سامنے والی فوج کے پرخچے اڑاتا، رونقتا چلا جاتا. لیکن جب وہ ہاتھی آیا تھا خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے، فوج کا باہر پڑاؤ ہو گیا اور ابرہہ نے ایک بندہ پیغام بر قاصد بھیجا. اس قاصد نے جا کے عبد المطلب سے ملاقات کرنی تھی اور حضرت عبد المطلب سے ملاقات کر کے ڈرانا دھمکانا تھا اور اسے کہنا تھا کہ کام بڑا خراب ہے، بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، یہ کر لو وہ کر لو. لیکن جب وہ آیا، جب وہ پیغامبر قاصد پیغام لے کے آیا، بس اس نے نظروں کو اٹھایا اور پیشانی عبد المطلب نے نور محمد کو چمکتا پایا. وہ رش کھا کے بے ہوش ہو کے سیدھا زمین پہ آیا اور اونٹ کی طرح ٹکرانے لگا، اونٹ کی طرح آواز باہر ظاہر کرنے لگا. جب اٹھا کے لے گئے واپس اس سے پوچھا کہ تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بس پیشانی سے کوئی نور نکلتا نظر آیا، پھر مجھے کچھ بھی سمجھنا. اللہ اکبر. پھر تھوڑی دیر بعد جب ہاتھی کو لے کر آگے جانے کی کوشش کی، پیارے عبد المطلب گئے اس کے پاس، ابرہہ کے پاس. کہا میں اس کا متولی ہوں، کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا ہم جنگ کرنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا تو نے میری گائیں اور اونٹ پکڑ لیے، وہ مجھے دے. اس نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ مجھ سے التجا کرے گا، درخواست کرے گا، اس کو اپنی گاؤں کی اور اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ہاں ان گائیوں کا اونٹوں کا میں مالک اور اس گھر کا وہ مالک. جو میری چیز مجھے اس کی فکر ہے میں اس کو بچاؤں گا اور گھر والا اپنے گھر کو بچائے گا، گھر والا اپنے گھر کو بچائے گا. اللہ اکبر. آپ گائیاں لے کے چلے گئے. پھر جب واپس آ کر کھڑے ہوئے وہ ہاتھی کو مارے، آگے اس کو دوڑائے، لیکن ہاتھی پیچھے مڑے، پیچھے قدم اٹھائے اور جب پیارے عبد المطلب سامنے آ کے کھڑے ہوئے اس ہاتھی نے گھٹنوں کو زمین پہ ٹکایا، سر کو ماتھے کو سجدے میں ٹکایا اور زبان حال سے گنگنایا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. عبد المطلب اس نور پر میرا سلام ہو جو نور تیری پشت سے جگمگا رہا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کہا اس نور کو میرا سلام ہو. ارے وہ نور تو شاید پیارے عبداللہ تک پہنچ گیا اور یہ ہاتھی والا ماجرا، یہ ماجرا تو حضور کی ولادت سے 52 دن یا 50 دن پہلے کا. لیکن اب نور کہاں سے؟ پنجابی والا بابا اکتے کھول گیا، وہ سچ سچ بول گیا. کہنے والا کہہ گیا سونا عبداللہ داچن مٹھا مدنی سجن جتوں لنگدا گیا رنگ لہدا گیا.
سونا عبداللہ دا چند مٹھا مدنی سجن ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن سنوا کے سخن لوٹ گیا مورا تن من دھن لوٹ گیا مورا تن من دھن یا صورت شالا پیش نظر ہوئے وقت نظا ہمیں روز حشر بچ قبر دے بچ حشر دے یا تو ہوش یا تیرا گزر سب کھوٹیاں تھی سن تک کھریاں ہاتھی نے مار کھائی لیکن پاؤں آگے نہ بڑھایا اسے جو نور مصطفیٰ نظر ہے اور بلال نے بھی مارے کھائے مارا کھا کے بلال نے دسیا کل زمانے میں یار دی خاطر سب کچھ سہنا چنگا لگتا سبحان اللہ مارا کھا کے بلال نے دسیا کل زمانے میں سارے زمانے کو بتا دیا کہ یار دی خاطر سب کچھ سہنا بھائیں کوئلوں پر لٹا دو سینے پر پتھر ٹکا دو اوپر بندے بٹھا دو پاؤں میں رسیاں ڈال کے مکہ کی گلی میں بھی گھما دو اور پھر مار مار کے جب خود تھک ہار جاؤ نا تو پھر بھی پوچھو بلال اب کیا کہے گا تو زبان سے پھر احد احد کا نعرہ بلند ہو نعرہ کھا کے بلال نے دسیا کل زمانے نو یار دی خاطر سب کچھ سہنا چنگا لگدا اے یار دی خاطر سب کچھ سہنا اور جب نور آیا تھا پیارے عبداللہ کے پاس آپ ایک دن گزر رہے تھے اور مکہ کی کاہنہ عورت تھی اس نے وہ نور کا مشاہدہ کیا سب کچھ گوا بیٹھی آپ کے راستے پر خیمہ لگا بیٹھی اور انتظار میں شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی آپ تو جا رہے تھے اور شادی کے ارادے سے شادی بھی ہو گئی اور انتقال نور محمد مصطفیٰ بھی ہو گیا جب واپس آئے اس عورت کو دیکھا پہلے اس نے خواہش کا اظہار کیا لیکن اب پیارے عبداللہ جب آئے تو وہ منہ موڑے پیچھے ہٹے کہے بس آپ نے فرمایا پہلے تو کہہ رہی تھی میرے ساتھ شادی کر اب ماجرا کیا ہے اس نے کہا جو تیری پیشانی میں نظر آ رہا تھا لگتا ہے وہ کسی اور کا نصیب بن چکا ہے لگتا ہے وہ کسی اور کے حصے میں آ گیا اللہ اکبر اس سے پہلے جب یہودیوں کو مصر کے ایران کے یہودیوں کو روم کے یہودیوں کو پتا چلا انہوں نے ایک پورا قافلہ بنا کے مکہ بھجوایا اور انہوں نے سراغ لگایا کہ عبداللہ نامی بندہ جس کے پاس اس وقت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے طور پر موجود ہے ہم جائیں گے جا کر اسے تیر کر ڈالیں گے جا کر اسے قتل کر کے آئیں گے تاکہ نبوت بنی اسرائیل میں رہ جائے نبوت آگے نہ جا سکے لیکن اسے کچھ اور منظور تھا پتا چل گیا حضور کے نانا جان کو آپ نے بھی ایک دستہ بنایا پیارے عبداللہ کی حفاظت کے لیے لیکن فرماتے ہیں حضرت وہب آپ فرماتے ہیں جب ہم گئے تھے عبداللہ کو بچانے کے لیے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ یہودی آپ کے مقابلے میں تھے کہ آسمان سے کوئی نوری مخلوق آ رہی تھی تلواریں لہرا رہی تھی حضور کے نور کے دشمنوں کو تہتیر فرما رہی تھی گاجر مولی کی طرح کاٹتی چلی جا رہی تھی اس وقت میں نے کہا شکر خدایا کہ میری بچی کے نصیب میں کوئی عظیم فرد آیا
اور جب وہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ کے پاس تھک گئے ہو جڑے جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا ستے نہیں مگن ہو کے سن رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ذکر ہی ایسا ہے یہ ذکر ہی ایسا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی تو دیتا ہے بلا نام محمد واہ بک گئیاں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جان دسی واہ بک گئیاں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جان دسی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جٹ سنان دسی تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا میں آسرا تیری شان دسی لگا جو بعد کمینی نو حیدر یہ سارا فیض محبوب سبحان دسی جب وہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ کے پاس آیا آپ فرماتی ہے کوئی گرانی محسوس نہ ہوئی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی اور پتھر پر پاؤں ٹکاؤں پتھر کو موم پاؤں پتھر موم ہو جائیں پتھر ہے اب اس کی طبیعت ہے سخت ہونا اس کی کیا طبیعت ہے سخت ہونا لیکن آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے پتھر پر پاؤں رکھتی تھی تو وہ موم بن جاتا تھا وہ نرم ہو جاتا تھا وہ اپنی طبیعت چھوڑ دیتا تھا کہتے ہیں نا کہ عادت بدل سکتی ہے فطرت طبیعت نہیں بدل سکتی لیکن حضور کی جب شان کا وقت آتا ہے تو پھر طبیعتیں فطرتیں بھی بدل جاتی ہیں اللہ اکبر سیدہ پتھر کی فطرت ہے یہ پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے اس میں چھوٹا سا پتھر آپ ڈالیں گے اور اس کو ڈالیں گے تو وہ تیرنے لگ جائے گا ہاں جی وہ نیچے پہنے میں جا کر بیٹھ جائے گا کیونکہ اس کی فطرت ہے ڈوب جانا بے جان چیز ہے وہ تیر نہیں سکتی کثیف ہے حجم رکھتی ہے وزن رکھتی ہے اور وزنی چیز جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے اب حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کا موسم تھا سرکار نے پوچھا اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے بارے میں پوچھا کہا حضور وہ مکہ سے باہر چلے گئے چھپ کے ڈر کے آپ نے فرمایا لے چلو کہاں پہ ہیں آپ نے فرمایا لے چلو کہاں پہ جب حضور چلے گئے وہاں پر تو وہ ندی کے دوسرے طرف تھے آپ ندی کے اس طرف تھے حضرت اکرمہ کو آپ نے دور سے آواز اکرمہ اسلام قبول کر لیجئے اس نے کہا تب تک نہیں قبول کروں گا جب تک اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھوں گا نہیں آپ نے فرمایا پھر بول کیا بولتا ہے کیا دیکھنا چاہتے ہو اس نے کہا اس پہاڑ پر یہ جو چٹان والا پتھر کھڑا ہے اگر یہ پتھر یہاں سے ٹوٹ کر گرے اور پانی سے تیرتا ہوا آپ کے قدموں میں جائے اور جا کر آپ کی جو ہے وہ حقانیت کی گواہی دے آپ پر سلام پڑھے پھر واپس آئے اور واپس آ کے اپنی جگہ پر آ کر دوبارہ جم جائے تو مان لوں گا تو پھر مان لوں گا پھر سرکار نے کلہاڑے منگائے ہوں گے کوئی آری کٹر پھر پتھر کو تیرنے کے لیے حضور نے بھی کوئی نہ کوئی لائف والی جیکٹ کا بندوبست بھی کیا ہوگا لائف سیونگ جیکٹ جو پانی میں پہن کے اکثر لوگ جاتے ہیں نہیں بس حضور نے انگلی کو اٹھایا سرکار نے شہادت والی انگلی کو لہرایا اور یوں پورے کے آگے والے ذرے کے ساتھ سرکار نے اشارہ کیا اور اشارے کا ہونا تھا کہ پتھر